بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں۔ مخفی انداز میں اپنی ضرورتیں پوری کرو، کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی کو کافر کہہ کے پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ بلا شبہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں۔ جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے، اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، خطا شعار اور باطل پرست لوگ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ جب قیامت کے دن ان کی کتاب عمل پڑھی جائے گی اور سب راز فاش ہو جائیں گے تو خدا کا عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن مجید سے منہ نہیں موڑا اور نہ ہی اس کے پاکیزہ احکام کی خلاف ورزی کی۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا اور انہیں اپنی زندگی کا دستور العمل قرار دینا ہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن پہلو ہے۔ قرآن ایسا ٹھوس اور واضح آئین ہے جو ظالم اور مظلوم کے درمیان تمیز کرنے کا روشن اصول بناتا ہے، اور حق و باطن کی صحیح پہچان اس سے ممکن ہے۔ جو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوں، ان کے لیے قرآن مشعل ہدایت اور چراغ سعادت ہے۔ قیامت کا دن محاسبے کے لیے مقرر ہوا ہے تاکہ ہر ظالم اپنے کیفر کردار کو پہچانے اور ہر مظلوم اپنا حق حاصل کرے۔ قیامت کے دن کسی کی توبہ و ندامت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور جو لوگ باطل پرست ہوں گے
وہ سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے۔ روز محشر ظالم اور مظلوم آمنے سامنے ہوں گے، اور اس وقت میزان عدل خدا کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن کے جملہ حقائق کا علم پوری کائنات سے سب سے زیادہ رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شخص شک نہیں کر سکتا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص سب سے اچھی زندگی گزارتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے کسی غیر پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا ایک ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سب سے عمدہ زندگی اس شخص کی ہے جس کی زندگی میں دوسرے شریک ہوں، اور بری ہے وہ زندگی جس کے ساتھ دوسرے بسر نہ کر سکیں۔ سائل کا سوال فی الفور پورا کر دو۔ تم نے تاخیر کی اور وہ باز آ گیا تو تم رضائے حق سے محروم ہو جاؤ گے۔ مومن وہ ہے جو زاد آخرت مہیا کرے، اور کافر وہ ہے جو دنیا کے مزے اڑانے میں مشغول رہے۔ اچھے اخلاق 10 ہیں: 1 زبان کی سچائی، 2 حقوق العباد، 3 صلہ رحمی، 4 ساحل کو دینا، 5 احسان کا بدلہ، 6 پڑوسی کی حفاظت، 7 حسن خلق، 8 مہمان نوازی، 9 شرم و حیا، 10 باطل سے جنگ کے وقت حملے میں شدت۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ مومن وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ کمزوریوں میں سے سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور بد عمالی ہے۔ کرم کے معنی ہے مانگنے سے پہلے دینا اور وقت پر احسان کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو، اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ جلد بازی حماقت ہے، اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں، مہلک بھی ہوتی ہے۔ دولت کا بہترین مصروف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھ۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔